السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، شہر لاہور میں کچرے کے حوالے سے ایک بڑی لمبی بحث ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ پہلے ترک کمپنی کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ تھا وہ زیر بحث رہا میڈیا میں، اور ہمیں شہر میں کچرے کے پہاڑ نظر آئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس دیا اور صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کو اس کا نگران لگا کر صفائی شروع کروائی، اور ہمیں شہر میں 1 جنوری سے لے کے 15 جنوری تک زیرو ویسٹ آپریشن ہوتا ہوا نظر آیا، اور واقعی زیرو ویسٹ ہوا بھی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شہر میں ایک بار پھر کچرے کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے، اور اب یہ حالت ہے کہ شہر سے اس مقدار میں جس مقدار میں کچرا پروڈیوس ہو رہا ہے اس سے صرف آدھی مقدار میں کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں CEO لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، سب سے پہلے ہم نے زیرو ویسٹ آپریشن بھی دیکھا، ہم نے 15 جنوری کو لاہور سے پورا کچرا ریموو ہوتے بھی دیکھا، لیکن پھر کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نااہل تھے، اور وہ جو ٹرکش کمپنی اتنے سال تک کرتی رہی ان کے دور میں ہمیں اس طرح کچرا نظر نہیں آیا، وہ لوگ اہل تھے؟ اس میں نااہلی کی بات نہیں ہے، اس میں سمپل سا ہے کہ ریسورسز ہوں، گاڑیاں ہوں، چیزیں ہوں، یقیناً کوئی بھی ٹرکی ہو، امریکنز ہوں، پاکستانی ہوں، اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہمیں ویسٹ کے سیکٹر میں سب سے بڑا پرابلم آیا، ٹرکی کی مشینری چونکہ بہت پرانی ہے، 10 سال پرانی تھی، تو اس میں بہت سی مشینری آف روڈ تھی، کام نہیں کر رہی تھی۔ ٹرکی بھی جب اپنے پیک پہ کام کر رہا تھا تو اپنی اس مشینری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی سب کانٹریکٹرز کو ہی لے کے آگے سبلیٹ کیا ہوا تھا، اور کم از کم 150-200 کے قریب وہیکلز وہ یوز کرتے تھے۔ اب 1 جنوری کے بعد جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا، یہ سسٹم WMC کے حوالے کیا گیا، تو یقیناً ایز پر دا کانٹریکٹ جو ٹرکش مشینری تھی 450 کے قریب وہ ہمارے پاس آ گئی، بٹ اس میں سے 150-200 خراب کھڑی تھی، تو 300 کے قریب وہیکلز ہم سڑک میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آپ نے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام لیا، وہ ہمارے ساتھ آئے، بڑا زبردست کام چلا، اور اس وقت کام یہ بھی ہوا تھا کہ ہم نے 150 کے قریب وہیکلز رینٹل لی تھی، اور وہ تقریباً ہمارا 40 روزہ کانٹریکٹ تھا۔ اور یہ ابھی جو دوبارہ کرائسس آیا ہے وہ والا کانٹریکٹ ہمارا 14 فروری کو ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم سے 150 کے قریب مشینری نکل گئی، کم ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ابھی آپ جس کرائسس کا حوالہ دے رہے ہیں اس مشینری کے کم ہونے کی وجہ سے، سسٹم سے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عمران صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو ممالک ترقی پذیر بھی ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا ڈیلی بیسس کا آپریشن ہم رینٹ کی مشینری پہ چلائیں۔ مجھے نہیں پتا ٹرکش کمپنی کس طرح یہ افورڈ کر رہی تھی، یا ان کا کانٹریکٹ ہی بہت بڑا تھا، بڑا لیوش تھا کہ وہ سب لیٹ کر کے، کیونکہ سب لیٹ تو وہاں پہ چیزیں کی جاتی ہیں جہاں آپ کے پاس بجٹ بے تحاشا ہو، آپ ایک امیر ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی مشینری اپنے لوگ لگائیں، آپ پھر پرائیویٹائز کر دیتے ہیں، وہ چاہے صفائی کا شہر کا ٹھیکہ ہو یا کوئی اور کام ہو۔ تو ہمارے جیسا غریب ملک کیسے کرائے پہ افورڈ کر سکتا ہے مشینری، اور کیوں اب تک ایسی کوئی اسٹریٹجی تیار نہیں کی گئی کہ ہم اپنی مشینری، اگر ہمارے پاس مشینری کی کمی ہے اور اس وجہ سے شہر میں کچرا ہے، تو ہم وہ مشینری خود کیوں نہیں پرچیز کر لیتے، اس کے بجائے کہ ہم کروڑوں روپے اس کا رینٹ ادا کریں؟ اچھا، میں پہلے آپ کے سوال کا کوئکلی جواب دوں گا کہ یس، ہم رینٹل مشینری افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹرکی وہ کرتا رہا، ٹرکی کا جو 7 ایئرز کا کانٹریکٹ تھا پاکستان WMC کا ان کے ساتھ، وہ 2018 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو 3 مہینے کی، 4 مہینے کی، 6 مہینے کی بار بار ایکسٹینشن دی جاتی رہی، اور 4 مرتبہ ایکسٹینشن دی گئی۔ اب اس انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو چکا ہوا ہے، مجھے 3-3، 4-4 مہینے کی ایکسٹینشن مل رہی ہے، تو یہ ان کے بھی بزنس ماڈل میں یہ فیور نہیں کرتا تھا کہ جو ان کی مشینری خراب ہے اس کی جگہ وہ نیا اکوپمنٹ خرید کے سسٹم میں ڈالیں، بیکاز وہ کافی ایکسپینسو ہو جاتا۔ انہوں نے نئی مشینری کی بجائے، کیونکہ آپ کے پاس سامنے ٹائم ہو رہا ہے 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، انہوں نے اس میں بہتر ہی سمجھا کہ ہم نیا مشینری، نیا اکوپمنٹ لانے کی بجائے ہم کسی طرح رینٹل پہ ہی مشینری کو لے کے جو بھی ہماری خراب کھڑی ہیں سسٹم کو آگے چلاتے ہیں۔ ہمیں بھی مجبوراً، یقیناً یہ بہت مہنگا ہے، رینٹل مشینری مہنگی پڑتی ہے، اس طرح کی وہ نان اسپیشلائز ہوتی ہے۔ نارملی سالڈ ویسٹ سیکٹر میں آپ کمپیکٹر یوز کرتے ہیں، منی ٹپر یوز کرتے ہیں، چین آرم یوز کرتے ہیں، جو اسپیشلائز مشینری ہے۔ ہم نے جو رینٹ کی اوپن ڈمپرز ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بجری کو، ریت کو لے کے جانے میں استعمال ہو رہے ہیں، بہت سے مجبوراً ان کو رینٹ پہ لانا پڑا ہے، اور ہم نے ان کو کانٹریکٹ بھی بڑا لمیٹڈ 2 منتھس کا دیا ہے۔ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، اصل میں ہمارا سولوشن تو وہی ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ نئی مشینری خریدی جائے، سسٹم کو اسٹیبلائز کیا جائے، اگر اچھی اور نئی مشینری آ جاتی ہے یقیناً ہم اس سارے سروسز کو بڑا اچھا ایفیشینٹلی چلا لیں۔ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، بورڈ کی طرف سے ہمارا بجٹ اپروو ہوا ہے، اس میں
4 अरब के करीब हमें अमाउंट दी गई है कि इस मशीनरी को हमने रिप्लेस करना है। तो उस 4 अरब की अमाउंट से हम तकरीबन 914 नई व्हीकल जो मुख्तलिफ टाइप्स की हैं, उसमें अगेन मैं बताऊंगा कॉम्पैक्टर्स हैं, मैकेनिकल स्वीपर्स हैं, मिल टिपर्स हैं, चेन आर्म रोल्स हैं, उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं। अब उसका एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसमें आप बिड बुलाते हैं, बिड खोलते हैं, फिर आप उस डिफरेंट फर्म्स को टाइम देते हैं। कब तक ये इनमें टाइम, ये आम शहरी बेचारे ये नहीं समझते, ये आप और मैं समझ सकते हैं, लेकिन हम एक सेफ साइड करके कब तक ये मशीनरी सिस्टम में शामिल हो जाएगी? सर अगर हम इस सिस्टम को बहुत तेज भी करें और हम अपनी तरफ से भी बिड्स को जल्दी इवेल्युएट भी करें तो फिर भी 3 से 4 माह का अरसा लगेगा। 3 से 4 माह हमें इसी पुरानी मशीनरी और जो कम तादाद में मशीनरी है उसके जरिए कचरे को उठाना पड़ेगा। तो फिर आपका प्लान बी क्या है अगले 4 माह तक के लिए? क्योंकि सड़कों पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, उनसे बीमारियां भी फैल रही हैं और हम ऑलरेडी कोरोना से सफर कर रहे हैं और कोरोना के साथ साथ दीगर बीमारियां भी इस वक्त फैल रही हैं। तो कब तक हम यानी उस 4 महीने के गैप को क्या इसी तरह रेंट की मशीनरी से फिल करेंगे और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे? जी अच्छा, 4 महीने तो हमें देने पड़ेंगे। 4 महीने बाद इंशाल्लाह लाहौर के वेस्ट सेक्टर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और वो चीज़ें चल पड़ेंगी आगे। इस 4 माह के दरमियान को इंटरनल सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि देखिए अभी वेस्ट तो भी उठानी है और इन्हीं जो गाड़ी जो अवेलेबल है उसी से चलाना है काम, तो 300 के करीब व्हीकल हमारी अपनी सर्विसेबल है, उससे हम बहुत सा वेस्ट लिफ्ट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास सिस्टम में कमी होगी जिन जिन टाउन्स में, उसको हम अपनी रेंटल मशीनरी जो मैंने बताया 150 के करीब है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 2+2 मोड पे है, यानी कि 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमने अवार्ड कर दिया है और रिक्वायरमेंट की बेस पे हम इसे 2 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो 4 महीने के लिए एक्स्ट्रा जो 150 के करीब हमारी मशीनरी है वो लॉक हो गई है। तो अगले 4 माह हम 450 व्हीकल्स के तहत लाहौर को सर्विस देंगे। यकीनन हमारे काम में भी अच्छाई नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत वेस्ट सड़कों पर नजर भी आएगा। हम डे टू डे, क्योंकि देखिए लाहौर तकरीबन हर डे 4,500 से 5,000 टन के करीब कूड़ा प्रोड्यूस करता है। और आप उठा कितना रहे हैं? और हम तकरीबन कुछ बैकलॉग है, हमारी कोशिश ये है कि एक्स्ट्रा मशीनरी से हम डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। 4,500 के करीब हम डे का उठा रहे हैं, कुछ हम बैकलॉग को 2,000 के करीब टच कर रहे हैं। पिछले 4-5 डे से जो हमारी एवरेज चल रही है वो 6 से 6,500 है, यानी कि 6,500 में से उस डे का हम 4,500 के करीब उठा रहे होते हैं और जो पुराना बैकलॉग पड़ा हुआ है वो भी हम 2,000 के करीब कैटर करते हैं। ये भी कैटर करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ यानी वो कंपनीज जो इतने बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, जैसे कि लाहौर दुनिया के चंद बड़े शहरों में से आबादी के लिहाज से, मैं बहुत कम शहरों की मिसाल दूंगा, इस्तांबुल की आबादी लाहौर से ज़्यादा होगी, चंद आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनकी आबादी लाहौर से ज़्यादा होगी, लाहौर आबादी के लिहाज से शायद दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है कि कंपनीज एक नेक्स्ट जनरेशन की पॉलिसीज डेवलप करती हैं, कचरे को काला सोना भी कहा जाता है। कंपनीज अपने फंड्स खुद जनरेट करती हैं, खुद एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाती हैं। हमारे पास एक मौजूद है वार्ड सिटी के हवाले से हम देखें, चाहे जैसा भी है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें सही होने वाली, लेकिन उन्होंने इनकम जनरेट की। उन्होंने किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी वार्ड सिटी अथॉरिटी जो टूरिज्म के हवाले से इस्तांबुल का मुकाबला कर रही है, ऑस्ट्रिया का कर रही है या प्राग का कर रही है, लेकिन बहरहाल जो पहले था उससे कुछ बेहतर हुआ। तो क्या ऐसा कोई बिजनेस प्लान भी आपके जहन में है कि LWMC खुद अपने फंड जनरेट कर सके और खुद अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको, ताकि हुकूमत की तरफ बार बार ना देखना पड़े? अच्छा नहीं, यही डायलेमा है ना, ये तो अफसोस है कि 10 साल पहले गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई 2010 में और MCL से उठा के एक स्पेशलाइज्ड एक कंपनी बनाई गई, इसका नाम भी रखा गया लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और उसने अपने पाँव पे खड़ा होना था, सस्टेनेबिलिटी लानी थी। फिर आप एक इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आए, एक को नहीं 2 को लेके आए और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आए। और 10 साल बाद भी हम वही बात सोच रहे हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेशन कैसे करनी है, हमने लैंडफिल को कैसे ठीक करना है। ये 10 साल तो हमारे फिर जाया हो गए, क्योंकि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो मुझे पता है, जो मेरे इल्म में आया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि वो इन जो उनके पहले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर 5 साल का, उसमें ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी रीबिल्ड करेंगे, यानी हमारी कैपेसिटी जब हम उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तो ऐसी होगी कि वो बिल्कुल इस्तांबुल या किसी बड़े शहर के मुकाबले की होगी कचरे को उठाने की, और उसके पास बाकायदा कंपनी के पास अपने रिसोर्सेज भी होंगे। लेकिन 10 साल बाद हम, ये मेरा आपसे दूसरा इंटरव्यू, हम फिर वहीं पे खड़े हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत हमें पैसे देगी तो हम मशीनरी खरीदेंगे, फिर ये कचरा उठाया जाएगा। ये कचरा जो हम वेस्ट कर रहे हैं, ये कचरा जो हम ज़ाया कर रहे हैं अपने दीगर सोर्सेज की तरह, जिस तरह हम मीठा पानी बेद रहे अपना बहरा अरब में ज़ाया कर रहे हैं और इंडिया उसके ऊपर डैम बनाता जा रहा है,
تو اس کچرے کا کوئی ہمیں آگے کوئی فائدہ بھی ہو کہ کمپنی اس فنڈز سے کچھ اپنے ریسورسز سے اپنے لیے کچھ جنریٹ کر سکے, کوئی ایسا ماڈل بن سکے, اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیے آج کا بڑا ہمارا انٹرسٹنگ سیٹ ہے, کیونکہ بیک پہ جس قسم کی گاڑی ہے, جو حالت ہے, وہ کہتے ہیں ہم کیا بولیں, آپ کا کیمرہ خود دکھا رہا ہے کہ کتنی بری حالت میں مشینری موجود ہے. میں بھی اگر آپ اجازت دیں اور ہمت کریں, ہم تیسرا پروگرام جو ہے وہ لکھو ڈیر لینڈ فل پہ جا کے کریں گے, کہ جہاں پہ پیچھے ایک ویسٹ کا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا, اگر ہم وہاں پہ ہوش میں رہے تو. جی بالکل. تو اگین کہ ہم نے دیکھیں لاہور میں اتنے بڑے تاریخی شہر کے ساتھ پہلے محمود بوٹی, اس کو کنزیوم کر دیا, ایکڑ کے حساب سے ہم نے ویسٹ سے بھر دیے. اب لکھو ڈیر وہ 2015 سے سائٹ ہے اور ابھی وہ بھی اوور فل ہو چکی ہوئی ہے, اور اس کے نیچے پانی جو لیچیٹ بن رہی ہے وہ کس طرح ہمارے سویٹ واٹر کو ڈسٹرب کر رہی ہے, وہ جو حالت ہے وہ تو پھر آگے جا کے کتنی پرابلمز آ رہی ہیں. اس انٹرنیشنل پلیئر نے ہماری ہیلپ کیا کرنی تھی, ہمیں لینڈ فل کو ایک سائنٹیفک انداز میں بنانے کا کہنا تھا. ابھی ہم اسے لینڈ فل نہیں کہہ سکتے, وہ ڈمپ سائٹ ہے, ہم کوڑا اٹھاتے ہیں جا کے پھینک دیتے ہیں. پھر اور بڑی اس میں سیگمنٹس ہوتے ہیں, کمپوسٹنگ پلانٹس ہوتے ہیں, مٹیریل ریکوری فیسلٹیز ہوتی ہیں, RDF ایک ہوتا ہے, ریسورس ڈرائیو فیول کی بات کی جاتی ہے. پھر 3 Rs ہے کہ کس طرح آپ 3 Rs میں ریڈیوس, رینیو, کچھ بھی نہیں ہم کر پائے. 10 سالوں میں آج تو دیکھیں ہمارے پاس مشینری بھی نہیں ہے, ہماری لینڈ فل ڈمپ سائٹ بن چکی ہوئی ہے, ہم 3R ٹیکنالوجی پہ نہیں ہے, ہماری کسی قسم کی جو آپ نے کہا کہ اسے ایک ویسٹ کو ایک ریسورس کے طور پہ لے کے آنا تھا, ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. بٹ اگین رستہ تو یہی ہے. اب ہمارا یہ کہ پہلے تو ہم نے اپنے ویسٹ کلیکشن سسٹم کو ایفیشینٹ کرنا ہے, اس کے بعد اب ہم کوشش کریں گے, ویژن بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سیلف سسٹینیبل ماڈل پہ لے کے آنا ہے, سب سے اہم تو یوزر فی لگائی جائے. کیونکہ ان لائک ادر سروسز, آپ پانی کا بل دیتے ہو, بجلی کا بل ہم دیتے ہیں, گیس ہمارے گھر میں آتی ہے ہم اس کا بل دیتے ہیں, لیکن ایک ویسٹ ہے کہ سروس ہے کہ پورے لاہور میں جتنے ہمارے بڑے ٹاؤنز ہیں, گلبرگ ہے, ہمارا جوہر ٹاؤن ہے, ہمارے ماڈل ٹاؤن ہے, یا شاد باغ چاہ رہے کہ لوگ ویسٹ کے لیے پے نہیں کرتے پے. اگین کہ بینگ CEO یا ہماری مینجمنٹ کو کیا فیس کرنا پڑا, ایک تو خراب مشینری ملی ہے, اس کرائسس ملا ہے, اس کو ہینڈل کرنا ہے, پھر کوئی سسٹم نہیں ہے, سسٹینیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے, ریونیو جنریشن کا سسٹم نہیں ہے. اور اگین کہ جب اب ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح رستے پہ آنا ہے, پہلے تو ہمیں اپنا ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہماری مسٹیکس ہیں, ہمارے چیلنجز ہیں, یہ مسٹیکس ہیں, ہم ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے, ہم سسٹینیبل کمپنی نہیں ہے, ہم گورنمنٹ سے لون پہ چل رہے ہیں, ہماری مشینری پرانی ہے, ہمارا HR جو ہے وہ کرپٹ ہے, انفارمل اکانومی میں شہری پیسہ دیتے ہیں, ہم تک نہیں پہنچ پا رہا, اور پھر جو بڑی سائنٹیفک انداز میں اس ویسٹ کو سورس بنانا تھی, تمام چیزیں نہیں ہیں. اب چونکہ اس مسئلوں کا ادراک ہو گیا ہے, میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا, شہریوں کو پتہ چل گیا, گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویژن ہے کہ آپ اس سیکٹر کو ہم نے ٹھیک کر کے اس کو کام کرنا ہے, انشاءاللہ آگے کا جو ویژن ہے کریں گے. دیکھیں بڑی بڑی اسٹیٹ اوے ایک اس کی ڈیڈ لائنز کی لائنز اگلے 3 سے 4 ماہ میں. پہلا تو مسئلہ ہے کہ مشینری نہیں لانی ہے, کیونکہ لوگ شاید باقی چیزوں پہ ہمیں ٹائم دے دیں لیکن اس پہ ٹائم نہیں دیں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس مشینری خراب ہے, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے. پہلا ٹارگیٹ ہے اگلے 3 سے 4 ماہ میں نئی مشینری لانا. اس کے بعد اگلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ جو انفارمل اکانومی آپ نے بتائی کہ جو ہمارا سینیٹری ورکر پیسے لے رہے ہیں, ہم نہیں لے کے آ رہا, کوئی ایسا سسٹم لے کے آنا کہ اسے انسینٹیوائز بھی کرنا ہے اور شہری بھی خوشی سے ہمیں پیسے دے تاکہ ہم اپنے سسٹم کو امپروو کریں. کے سسٹم موجود ہیں, پی ٹی وی نے کوئی نیا ٹیکس, یعنی انہوں نے جو اپنی وہ فی لیتے ہیں, انہوں نے اپنا کوئی نیا سسٹم نہیں بنایا, انہوں نے لیسکو سے درخواست کی, لیسکو کے اس میں ایڈ ہو گیا. اسی طرح آپ کی پنجاب گورنمنٹ کا, ہم واسا کو پے کر رہے ہیں, ہم اور کئی یوٹیلیٹی بلز پے کر رہے ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں نیا سسٹم بنانے کی, آپ وہاں اپنے چارجز فکس کریں اور اس بل میں, اور آپ کا سینیٹری ورکر شہریوں سے پیسے وصول نہ کریں. مجھے اتنا پتا ہے کہ ابھی تو چونکہ میں 3-4 منتھ سے تو ایک کرائسس مینجمنٹ کے ہی کنڈیشن میں ہوں, کیونکہ ہمارے لیے ڈیلی ایک ویسٹ کا ایک پہاڑ ہوتا ہے جسے ہم نے پک کرنا ہوتا ہے. بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے, جو ہم نے پرانی سمریز دیکھی ہیں, تو یہ ایفرٹس ہوئی ہیں. مطلب اب وہ جو پی ٹی والی فیس والا ہے, وہ سیدھی بات کروں گا تو اس میں اب ہم پروونشل چیپٹر ہیں اور ہم لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں آئے تو پھر اس میں جی اس میں اب واسا کا بھی, ہم واسا میں بھی لے جاتے ہیں, بٹ اگین کہ اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کیونکہ واسا بھی پورے لاہور کو نہیں سروس دے رہا. اس کے بعد اس میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتاؤں کہ انکم ٹیکس جو ہے, گاڑیوں پر جو انکم ٹیکس ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور وہ پروونشل گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ, ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں.
ایکسائز ڈپارٹمنٹ شہریوں سے گاڑی کی رجسٹریشن یا ٹوکن ٹیکس میں وہ انکم ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور وہ کلیکشن جو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر اس پہ کام کیا جائے. لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ دنیا کے دیگر شہروں کی طرح, میں بات نہیں کر رہا نیو یارک کی, میں بات نہیں کرتا پیرس اور لندن کی, میں بات کروں گا استنبول کی, کہ وہاں پہ کچرا کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور لاہور میں کیوں ویسے کلیکٹ نہیں کیا جا رہا, بائیفرکیٹ کر کے. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او LWMC عمران صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے. عمران صاحب, میں نے دیکھا, میں نے بڑے شہروں کی بات نہیں کروں گا, میں اگر نیو یارک میں گیا, میں نے وہاں پہ دیکھا, میں نے یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. ترکی کم و بیش یعنی ہمارے قریب قریب ہے, وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی سب میں ابھی شامل نہیں ہوتا. استنبول میں 3 طرح کے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے کچرے کے لیے, وہ جو ان کے ہر اسٹریٹ میں پڑے ہوتے ہیں. مثلا آپ تقسیم اسکوائر چلے جائیں, آپ کہیں پہ چلے جائیں, کہ اگر آپ نے بوٹل پھینکنی ہے گلاس تو اس کین میں اس جو انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک کیبن اس میں پھینکے. اگر آپ نے پیپر پھینکنا تو اس میں, اگر کوئی پلاسٹک پھینکنا تو اس میں. اس پہ ان کو ریسائکلنگ میں آسانی ہوتی ہے, اس کلیکشن میں آسانی ہوتی ہے. میں دبئی کی بھی بات نہیں کرتا, دبئی بہرحال ان سے بہت بہتر ہے اکانومی کے لحاظ سے, وہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے. ہم کیوں اس طرح کے, ہمارے وہاں پہ وہ پڑا ہوتا ہے ایک بڑا سا وہ کنٹینر, اس میں ہم ہر چیز پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے بعد میں پرابلم کا باعث بنے گا کہ آپ اس کو کچرا کلیکٹ کرتے ہوئے پرابلم ہے کہ اس میں پلاسٹک بھی شامل ہے, اس میں گلاس بھی شامل ہے, اس میں پیپر بھی شامل ہے, اس کو ہم کیسے کلیکٹ کریں؟ کیونکہ یہی تو سوال ہے, یہی تو افسوس ہے کہ ٹرکی کا ماڈل تھا, 10 سال ٹرکش فرم نے چلایا, البراک اور اسپاک جو ٹرکش فرمز تھیں, یہ کنٹینر خریدنا, 3 بنز لے کر آنا. دیکھیے یہ کام تو پہلے MCL بھی کر رہے تھے. ہمارے باقی شہر جہاں انٹرنیشنل فرمز نہیں ہیں, جہاں ساہیوال ہے, سیالکوٹ ہے, باولپور ہے, وہاں پہ بھی ویسٹ اکٹھی ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہمیں پاکستانی, وہاں پہ جو اپنے صوبہ پنجاب کے لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ تو سسٹم کر رہے ہیں. ہم اتنے مہنگے کانٹریکٹ بے انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو لے کر آئے ہیں, وہ ترکی سے آئے ہیں, اور کچھ نہ کرتے جو اپنے کنٹری میں, اپنے شہروں میں جو سسٹم تھے ہمیں وہی دے جاتے. اب اس وقت ہمارا ڈائلما کیا ہے, ابھی اتنا ویسٹ کے ہیپس کیوں بنتے ہیں؟ گاڑیاں تو چلیں ٹھیک ہے, لانگ ٹرم چیزیں ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ہم 2 سال ان کو ایکسٹینشن دیتے رہے. ہمارا بجٹ جو تھا وہ جو 2011 میں 3-4 ارب سے شروع ہوا تھا, پچھلے سال 14 ارب فائنانس ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے. تقریباً اس سسٹم پہ 1 ارب سے زیادہ پر منتھ ہم خرچ کر رہے ہیں. اس وقت شہر کو کم سے کم 10,000 کے قریب کنٹینر چاہیے, 2,500 ہیں. کیوں نہیں گئے؟ ایکسٹینشن کے پیسے تو پورے دیے جاتے تھے, بٹ یہ ان ٹرکش فارمز کا کام تھا کہ وہ کنٹینر بنا کے انہیں رکھنے تھے. انہوں نے 2 سالوں میں اگر انہوں نے نہیں رکھے تو کیا ہم نے چیک کیا, کیا ہم نے کوئی کٹ لگایا, کیا ہم نے ان کو کوئی شوکاز دیا, کیا ہم ان کو یعنی اس کے بدلے میں کوئی پینلٹی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے؟ اگین کہ جہاں تک بینگ CEO میری ذمہ داری ہے, جب سے میں CEO ہم نے چیک کروایا, میں اکتوبر میں آیا تھا اور ہم نے چیک کروایا تھا تقریباً اکتوبر 2020 میں. اس وقت ان کا 4th ایکسٹینشن جو تھی وہ دسمبر 2020 میں ختم ہونے 3 ماہ بعد. ہم نے ایک جنرل سینسس کروایا کنٹینر کا کتنے ہیں, پتہ چلا 2,500 ہیں. ہم نے کہا کہ جی آپ تو ہم سے ایکسٹینشن کی پوری اماؤنٹ لے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری تو ایکسٹینشن ختم ہونے والی ہے, ہم آپ کو نہیں رکھ کے دیں گے. ہم نے ان کنٹینر کی شکل دیکھی, نہ ان کی شکل اچھی ہے, ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہے, ویسے ہی کنٹینر کم تھے. 3 بنس کیا, ڈفرنٹ کلرز کیا, وہ تو کنٹینر سڑک پہ کھڑا ہوا نظر بھی نہیں آتا کہ وہ موجود ہے یا نہیں موجود. تو یہ پرابلمس تو تھے. ابھی جو آپ نے پرانے میڈیا میں بھی دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت سی اماؤنٹ نہیں دی ہے. وہ یہ نہیں کہ دے ہیو ڈن سم ڈلیوری اور ہم نے ان کی روکی ہو. ہم نے جب ان کی پرفارمنس کے اگینسٹ چیک کروایا تو وہ کٹوتی ہے, کیونکہ بہت سا اس کی اماؤنٹ تھی. آپ کہہ رہے ہیں کٹوتی ان کی نہیں کی, تقریباً ہم نے جو ان تمام کنٹینرز کی اماؤنٹ نکلوایا کہ کتنی ہونے چاہیے تھی, کتنے نہیں تھے, تو جو اماؤنٹ they were supposed to put and they have not given, ہم نے ان کو وہ اماؤنٹ نہیں دی. ہم نے ان کی پینلٹی کے حوالے سے چارج ان کا کٹ کیا ہے. بٹ اگلا اب آپ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, شہر کو 10,000 کنٹینر چاہیے, اس وقت 2,500-3,000 ہیں. اس میں ہم لاہوریوں کو, لاہوری سٹیزنز کو بھی بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ جس گلی کونے کے آپ کو کارنر میں وہ کنٹینر چاہیے موجود نہیں ہے. آپ شہری بیچارہ کیا کرے, میری بہن کیا کرے, جو ہمارے بچے ہوئے ہیں, انہوں نے اگر گھر سے وہ ویسٹ نکالنا ہے, کسی نے کسی کنٹینر میں رکھنا ہے, اب وہ جب جگہ نہیں ملے گی تو اب گلی کے کسی کونے میں ڈھیر لگا دیں گے. اس کو ہم بہت اسپیڈیلی اس کو بھی کور کرنے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں تو ہم نے کنٹینر دے دیے ہیں, بٹ جس سلسلے پہ آپ بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, پہلے کنٹینر کی کمی کو پورا کریں گے. آہستہ آہستہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ 2-4 ماہ بعد ہم 1 بن سے 2 بن میں چلے جائیں گے. ایک طرف ہم گرین ویسٹ کر لیں گے, گرین کلر کا ڈبہ رکھ کے کہ یار اس میں آپ وہ چیز رکھیں جو ریسائکلیبل ہے, جو گرین ویسٹ ہے. ساتھ
मे बी आप प्लास्टिक को, आप ग्लास को, मटेरियल को साथ रख दें, उसके बाद हम 2 बिन से भी 3 बिन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। आप क्यों करना चाह पड़ रहे हैं, 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अफसोस है, गलती भी है, हमारे पूरे सिस्टम की कोताही भी है, बट अगेन अब जो होना था वो हो गया, फ्यूचर की तरफ लेकिन फ्यूचर में हम ये करेंगे कि हम ये बिन्स रखकर शहरियों को एजुकेट भी करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ कंटेनर पड़े हैं वहां पे भी उसके बाहर ढेर पड़े हुए हैं, यानी उस कंटेनर में थ्रो नहीं कर रहे कचरा, उसके बाहर ही फेंक देते हैं कि जी आएंगे उठा के लेके जाएंगे। इस सिस्टम में भी कोई उनको एजुकेट करेंगे। पिछले 10 साल में तो ये कंपनी नहीं कर सकी, लेकिन अब हम उनको एजुकेट करेंगे कि भाई अगर कंटेनर्स पूरे मतलूबा तादाद में आ जाते हैं तो फिर कचरा जो है वो कंटेनर के अंदर ही थ्रो करें। अच्छा, इसके साथ और इतनी डार्क चीजें, क्योंकि अगर हम वेस्ट की चीजों को खोलते रहेंगे, मैं कंटेनर की बात में स्ट्रेट अवे आता हूँ कि शुरू में हमें भी ये लग रहा था कि शायद शहरी बाहर वेस्ट गिरा जाते हैं, लेकिन रात को हमने सरप्राइज विजिट करने शुरू की, अपनी टीम को भी किया। एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग एंगल आया, वो वेस्ट में से लोग कलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, कि क्या करते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा एक इनफॉर्मल इकोनॉमी अटैच है, जो वेस्ट पिकर्स हैं, जो स्कैवेंजर्स हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर कभी हम आपके साथ ये वाला भी प्रोग्राम करेंगे तो उन्होंने ना अपने सर पर एक लाइट लगाई होती है। वो क्या करते हैं, उसमें बाज़ औक़ात आपका हैवी मटेरियल है, लाइक ग्लास है, लाइक प्लास्टिक की कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं, वो ऊपर बाज़ औक़ात आपका पेपर आ जाता है, आपके पत्ते आ जाते हैं, छिलके आ जाते हैं, वो चीज़ नीचे चली जाती है। वो हमारी इस वेस्ट bin को पहले गिराते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं और जो काम की चीज़ें वो निकाल लेते हैं। तो बाज़ औक़ात आपको जो बहुत बड़े हीप्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उसमें ये भी नहीं कि शहरी बाहर गिरा के चले जाते हैं, रात को ये जो स्कैवेंजर, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ये भी उससे अपनी चीज़ निकालती है, तो ये भी एक हीप बनती है। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे शहर यानी जिस हिसाब से ये फैल रहा है, तो इसमें बहुत सारी जो एजेंसीज हैं हमारी, जैसे लेस्को, उसने अपने कवानीन रीवैम्प किए हैं, SNGPL ने अपने कवानीन रीवैम्प किए हैं कि नई जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको हम SNGPL की गैस नहीं देंगे, आपको हम LNG देंगे, और LNG मुकाबलतन बहुत महंगी गैस है। तो इसमें जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्या उसमें LWMC अभी भी सिटिंग डक की तरह बैठा रहेगा कि जी उनका कचरा उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है, या कोई नई कानून साजी करके उनको भी जिम्मेदार बनाया जाएगा कि हर सोसाइटी अपना कचरा यानी कि खुद एक स्पेशल कलेक्शन पॉइंट तक लाए, उस कलेक्शन पॉइंट से भले आप वहां से उठा लें अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए? ऐसा होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, होना तो चाहिए, लेकिन होगा कब? जो ये भी एक स्कैंडल है। अभी हमने रिसेंटली इंक्वायरी की, हमने कुछ अपने लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको टर्मिनेट भी किया है। उसमें ये भी हमें पता चला है कि कुछ हमारी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हैं जिनका वेस्ट जीरो है। अब कैसे मुमकिन है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में 1000 के करीब हाउस होल्ड है और वेस्ट सिस्टम जीरो आ रहे हैं? तो हमें पता चला कि हमारी कुछ अफसराने बाला उसमें भी मतलब मेरी अपने डिपार्टमेंट के लोग रहे जिनको हमने टर्मिनेट भी किया है, उनका एंटी करप्शन में सारे सिस्टम को भेज भी रहे हैं ताकि उसकी इंक्वायरी करे और सिस्टम में जो अमाउंट को रिकवर भी करवाया जाए। होता ये रहा है कि उस जगह के रहने वाले अपनी सोसाइटी को भी अमाउंट देते हैं, उन लोगों ने भी छोटा मोटा अपना कोई लोकल किसी कॉन्ट्रैक्टर से किया हुआ है। अब उनको 2 काम है, या तो वेस्ट अगर हमारे कलेक्शन पॉइंट पे देंगे तो वो सोसाइटी एक बाउंड है कि LWMC को एक चार्जेस दे ताकि हम उनका वेस्ट लखोडेर तक पहुंचा रहे हैं, या फिर वो खुद से लेके जाएंगे। अब देरा सोसाइटी लाइक वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है, लाइक DHA है, ये लोग अपनी मशीनरी ने खुद खरीदी हुई है और ये सीधा लैंडफिल साइट पर लेके जाते हैं और वहाँ पे अपना सबमिट करवाते हैं। हुकूमत की है, उसके तो चार्जेस, उसमें टिपिंग फी देते हैं LWMC को। बट ये 2-3 सोसाइटीज ही है। इसके अलावा लाहौर में इस वक्त 250 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इसमें से कुछ LDA के साथ रजिस्टर्ड भी हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं। बट अब रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन वो वेस्ट को क्रिएट करता है, वो वेस्ट फेंकता भी है, आपने वेस्ट को पे करना है उसका। अब हमारे सिस्टम में उनकी जीरो वेस्ट जा रही है। स्कैंडल ये सामने आया कि वो लोग कहीं ना कहीं हमारे कलेक्शन पॉइंट्स पे देते थे, लेकिन हमारे ही अपने लोग मिले हुए थे। अगेन जिस तरह आपने कहा ना कि हम सैनिटरी वर्कर को तो पैसे देते हैं जो सिस्टम में नहीं आता, सिमिलरली उस हाउसिंग सोसाइटी की जो फी थी उसका वेस्ट तो सिस्टम में आ रहा था, जो LWMC उस वेस्ट को कैटर करके लेके जा रहा था, बट उसकी फी जो है वो सिस्टम में नहीं आ रही थी और हमारे बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अब उनको भी हमने चेक किया है, इस सिस्टम को भी ठीक करना है। हमने डायरेक्टली उनको अप्रोच करना शुरू कर दिया है। हमने कहा है कि अब उनके साथ बैठेंगे, हम एक ऑनेस्ट लोग लेके आएंगे, इस टीम को भी चेंज करेंगे ताकि ये अमाउंट भी है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि मे बी हमें फिर गवर्नमेंट के पास ना जाना पड़े। अगर हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ हमें फीस देती हैं तो मे बी हम अपना सिस्टम ही ऐसा बना लें कि हमें
وقتاً فوقتاً اپنی ہم فلیٹ کو بھی چینج کرتے رہیں گے. اور آپ کو بہت زبردست آئیڈیا ہے کہ بیسٹ یہ ہوگا کہ ہم اس سوسائٹی سے بات کر کے ان کے سسٹم کے اندر ہی 1 کنال کی 2 کنال کی ایک ویسٹ انکلیئر بنا لیں, جس میں ہم کہیں گے آپ اپنا پوری سوسائٹی اپنا ویسٹ سے رکھ دے, LWMC اپنا ویسٹ خود اٹھا کے آپ کا لے جایا کرے گا اور آپ اس کے مطابق ہمیں ٹن دے دی اماؤنٹ دے دے, جو کہ بڑا فیئر سسٹم ہوگا. اچھا عمران صاحب, ایک اور چیز, آپ کی جو یہ لکھو ڈیر کی سائٹ ہے, وہاں پر وہاں کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں وہ آ کے آپ کے عملے کو مارتے بھی ہیں اور وہاں سے ان کا پیٹرول اور ڈیزل چوری بھی کرتے ہیں. تو کیا کمپنی اتنی کمزور ہے کہ چند دیہاتی آ کر نہ صرف آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں, یا آپ کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ مار کھانے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور وہ کافی یعنی کہ کاسٹلی جو ہمارا ڈیزل اور آئل جو ہے, جو کہ شہر کی صفائی کے لیے خرچ ہونا چاہیے, وہ ان کی پرائیویٹ گاڑیوں اور جیپوں میں اور ان کے جنریٹرز میں استعمال ہو رہا ہے؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں یہ صرف لاہور سے نہیں ہے, یہ ایک اس فینومینا کو ایک انٹرنیشنل لینگویج میں کہا جاتا ہے NIMBY, NIMBY, اسے کہتے ہیں ناٹ ان مائی بیک یارڈ. ویسٹ سیکٹر ایسا ہے کہ کوئی بھی, اگر آپ نیو یارک کی بات کر لیں, آپ لنڈن کی بات کر لیں, یہ ورڈ بھی انہوں نے لگایا کہ کوئی بھی اپنے بیک یارڈ میں لینڈ فل سائٹ نہیں چاہتا, ایون کہ کوئی ویسٹ انکلوژن نہیں چاہتا. لاہور میں تو اتنا پرابلم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر کے سامنے ویسٹ بن نہیں رکھوانا چاہتا. اسی لیے آپ کو اکثر ویسٹ بن جو ہے نا انفارچونیٹلی کسی مسجد کے کونے میں, کسی پبلک پارک, کسی گورنمنٹ کے اسکول کے سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ ہے. وہاں پہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو وہاں کے جتنے بھی لوکلز ہیں وہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ ایک تو ان کی جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو پرابلم آ رہا ہے, زمین کی جو ہے زرخیزی کی بھی پرابلم آ رہا ہے, تو اپنے غم و غصے کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے. کسی دن بھی ایک وہاں پہ بھی ایک مافیا اٹھتا ہے, وہ ہماری لینڈ فل سائٹ کے اندر گھس جاتا ہے. اگر گاڑی کھڑی ہے, وہاں کے سپیئرز یا فیول چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے, بعض اوقات ہمارے وہاں کے لوگوں کو زدوں کو بھی کیا جاتا ہے. ہم ایک کمپنی ہے, ہمارے پاس انفورس کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جرمانہ کر دیں, بینگ مجسٹریٹ ان کو کسی عدالت میں لے آئیں. پنجاب گورنمنٹ کھڑی ہے, ان کو پرچے کروائیں, ان کو اریسٹ کروائیں. یہی ہوتا ہے کہ ہم پرچہ کرواتے ہیں, FIR کرواتے ہیں, پولیس کو بلا لیتے ہیں, AC صاحب کو بلا لیتے ہیں, وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب پولیس آتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہفتے 2 ہفتے بعد دوبارہ اس کا پرماننٹ سولوشن کیا ہوگا؟ اس کا پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ یہ ویسٹ ہے, اس ویسٹ کو ہمیں ریسورس میں کنورٹ کرنا ہے. وہاں پہ اگر مٹیریل ریکوری فیسلٹی لگے گی, وہاں پہ اگر درخت لگیں گے, اس سائٹ کو اگر ہم اس چیز کو وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کو ڈیلی اگر سوائل کور ملے گا, وہاں کی بدبو جو ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے. اس کے نیچے سوائل میں ایک جیو میمورین آتی ہے. جیو میمورین کیا کرتی ہے, وہ ایک خاص قسم کی ایک مٹیریل ہے جو اس کے تمام قسم کے چیزوں کو زمین کے نیچے ریسورس میں نہیں جانے دیتا. اوپر اس کی سوائل کور ہوتی ہے, جو بدبو ہے, ایک جرمز ہیں, ایک وہاں پہ برڈز نے آنا ہے, وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. تو جب تک ہم ایک ان سائنٹیفک ڈمپنگ سائٹ سے سائنٹیفک سائٹ میں نہیں جائیں گے, یہ پرابلمز آئیں گے. یہ پرابلم رہے گا. مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میں مزید بھی آپ سے سوالات جاننا چاہوں گا, لیکن یہ جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ جو ہم کس طرح یہ سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ تک جائیں, کس طرح ہم یہ سارا کام سائنٹیفکلی چلائیں, اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا. باقی سوالات آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں CEO LWMC. ان سے ہم جان رہے تھے کہ شہر لاہور میں کچرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. عمران صاحب, اب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ریسورس کی, کہ آپ نے بھی بات کی ورلڈ بینک کی, وہ ایک جو انہوں نے ریسرچ کی واٹر ویسٹ, تو اگر اس کو الٹ آپ بالکل 180 ڈگری پہ دیکھیں تو LWMC, صرف LWMC نہیں, تمام جتنے بھی ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں, واٹر ویسٹ کہ ہیومن ریسورس کا اس سے زیادہ ویسٹ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی جا کر باہر کسی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈل کو, اور یقیناً آپ تو پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ, کو دیکھنے کا موقع ملا, تو وہ بالکل یہاں پہ کھڑے ہو کر, اسی بالکنی میں کھڑے ہو کر نیچے دیکھ کے کہے گا کہ واٹر ویسٹ. اچھا دیکھیں, اتنی بھی ہم مایوسی نہیں پھیلائیں گے, اس لیے کہ دیکھیں LWMC ہے اور 2 ٹرکش فرمز تھیں. بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کیونکہ چیک کیا جا سکتا ہے. ان کو نومبر 2011 میں کانٹریکٹ دیا گیا اور مارچ 2013 1 سال اور 4 ماہ لگے جب انہوں نے پورے لاہور کو ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کیا اور جا کے اپنے سسٹم کو پلیس کیا. یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کے اپنے لاہوری ہیں, آپ کے اپنے پاکستانی ہیں. 1 دسمبر کو ٹرکش فرم نے اسٹرائک کر دی تھی, انہوں نے کہا تھا اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک بھی ویسٹ کا ایک بھی ٹکڑا نہیں اٹھایا. یہی لوگ ہیں, اسی سسٹم کے ہیں, یہی پرانی گاڑیاں 10 سال کی, یہی مکینک ہیں, یہی ڈرائیور ہیں, یہی سینیٹری ورکرز ہیں, اور یہ اپنے شہر کو کچھ نہ کچھ اپنی وسعت کے مطابق ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک فیئر سٹی نہیں ہے, لاہور ہسٹوریکل سٹی ہے.
اس کو بنانے کے لیے نہ تو ٹرکس آئے تھے نہ امریکنز آئے تھے. لاہور شہر کو لاہور بنانے والے آپ کے اتنے بڑے بڑے مانومنٹس ہیں, شاہی قلعہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, ہم بڑی محنت سے ضائع کر رہے ہیں, اس پہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے, اس کو بھی ہم بڑی محنت سے ضائع کر رہے ہیں. اس کو بھی تو بنانے والے, لاہور شہر کو لاہوری بنانے والے تو بھی اسی مٹی کے لوگ ہیں نا جس شہر کو بنا رہے ہیں, چلا رہے ہیں. نہیں, میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ باغوں کا شہر جو ہے اس میں اب کچرے کی بو, میں جہاں سے بھی گزرے اب کچرے کی بو آتی ہے. میرا صرف ہیومن ریسورس کے بارے سے سوال ہے کہ کوئی ایسا سائنٹیفک میتھڈ آپ کا سینٹری ورکر اس میتھڈ کے اندر کام کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, لیکن ہم دنیا کے جو موجودہ سائنٹیفک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے. اچھا, ہمارا جو بلیو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوم گرون پرابلم ہیز اے ہوم گرون سولوشن. ہمیں شاید نیو یارک کا کوئی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اسپیشلسٹ یہ تو بتا دے گا کہ کیا کیا اچھی مشینری ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ شالنی میں, لکشمی میں, گوال منڈی میں کس قسم کی آپ نے کلچر میں ویسٹ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. وہاں پہ تو جو ہمارے لاہور کے اپنے لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کس کس جگہ پہ, کہیں پہ ہماری اوپن ڈرینز ہیں. لیکن عمران صاحب یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ موٹر وے پہ آپ نے سپیڈ اوور نہیں کرنی, موٹر وے پہ آپ نے غلط اوورٹیک نہیں کرنا. یعنی اسی ملک میں ایک ماڈل ایسا موجود ہے, ایک روڈ ایسی موجود ہے جہاں پہ آپ سارے قوانین فالو کرتے ہیں, تو ہم وہ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جن جن سڑکوں پر سیف سٹی کے کیمراز لگے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ٹریفک وائلیشنز بہت کم ہونے نظر آ رہی ہیں. تو یہ ماڈل تو آپ بھی اپنا سکتے ہیں. نہیں, ہمیں ڈیولپ کرنا ہے مل کے. دیکھیں آگے محنت کرنی ہے, مل کے کرنی ہے. یہاں پہ ایک LWMC اپنے اندر ریسورسز لا کے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے. کچھ شہری آگے بڑھیں گے, کچھ LWMC کام کرے گی, کچھ ہم اپنی ٹیم بنائیں گے. سسٹم کیسے بنتے ہیں؟ اب اگر لندن کو دیکھ لیں تو ان کے جو ڈارک ایجز تھی, کہتے تھے کہ لوگ نہاتے نہیں تھے, ان کے ہر قسم کا کون سا ایسا پرابلم ہے جو وہاں پہ نہ آئے ہو. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ گندگی کی وجہ سے مرے بھی ہیں, اور وہاں پہ عجیب و غریب بیماریاں بھی ہیں, بٹ انہوں نے آج لندن کو ایک ڈیولپ کیا ہے. سیم از فار ادر سٹیز آلسو. لیکن ہمارے کو ایسی ڈارک ایجز تھی نہیں جس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں. جی نہیں, اب اگین ہم نے ڈارک ایجز کو یو ٹرن کرنا ہے. اس کو ہم نے یقیناً ایک ڈارک ایجز کو ایک جو ہے لائٹ ایجز کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگین اس میں شہری بھی کام کریں, ہم بھی اپنا کام کریں گے. اچھا عمران صاحب, مختلف ڈرائیوز دیکھنے میں آتی ہیں ہمیں شہر میں. مثلاً تھیلیسیمیا کے لیے ڈرائیو ہوتی ہے, سیف سٹی والے ڈرائیو اپنی کرتے ہیں. اسی طرح جیسے آج کل جشن بہارا منایا جا رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں شہر کو صاف کرنے کے لیے بھی ایک ڈرائیو جو ہے وہ آپریٹ کرنی چاہیے؟ اس میں ہمیں اسکولز اور کالجز کے بچوں اور بچیوں کو ان کی مدد لینی چاہیے. جیسے کہ میں CTO لاہور کا انٹرویو کر رہا تھا, تو وہ ایک بڑا زبردست ایک ڈرائیو لے کے آ رہے ہیں کہ اسکول اور کالجز سے والنٹیئرز لیں گے. ان کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیوائس کی وہ بنائی ہوئی ہیں, وہ پٹیاں وہ لگا کر, وہ جہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے ساتھ, ان کو وہ سوینئرز بھی دیں گے اچھی پرفارمنس پہ. تو ایسی ڈرائیو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں صفائی کے حوالے سے, صفائی تو نصف ایمان ہے, ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے. ایسے LWMC ماضی میں کرتی رہی ہے, جو اچھا کام ہے, کریڈٹ ہے جو دینا چاہیے, جن کا بنتا ہے. ہماری سابقہ مینجمنٹ بھی اور ٹرکی والے بھی, وہ اسکول کے بچوں کو ان کے پروگرامز رہے ہیں, لائک انوائرمنٹل ایمبیسڈر کہا جاتا تھا, اسکول میں جا کے بچوں کو کیا بھی جاتا تھا. پچھلے کوئی 1 سال میں یہ کام تھوڑا سا سلو ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ ریسٹرکشنز ہیں, ہمیں تمام اسکول کے بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. پھر ہماری اس وقت کووڈ جب اوور ہوتا ہے واکس ہوا کرتی تھی مال روڈ پہ جھاڑو پکڑ کے, بچے بھی بڑے بھی صفائی کیا کرتے تھے. تو کووڈ کی وجہ سے جو بار بار اسکول کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں, مطلب اسکول والے دوبارہ آتے ہیں, ان کو سلیبس کا اتنا پریشر ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمارا یہ کام تھوڑا سلو ہوا ہے. اگر اللہ کا کرم ہوا کووڈ تھوڑا سا نیچے جائے گا تو ہم بڑا اچھا آئیڈیا, ہم دوبارہ کمیونٹی کو انگیج کر کے, لوگوں کو اکٹھا کر کے, ایک تو یہ کہ ان کو سمجھانا بھی, چلانا بھی, بچوں کو اسپیشلی, کیونکہ دیکھیں بڑوں نے بھی جو کرنا تھا کر لیا. اگر ہم بچوں کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں, اگر ایک بچہ ہی اپنے باپ کو, اپنی والدہ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنی گاڑی سے باہر ہی ریپر نہیں پھینکنا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید LWMC بھی اتنا اچھا میسج نہ. اچھا عمران صاحب, یہ بڑی سٹیز میں تو یہ کرائم ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی ونڈو سے گاربیج باہر تھرو کریں, تو یہ تو کرائم ہے, اس پہ تو فائن ہوتا ہے. دیکھیں یہ کمپنی ونڈو, یہ کمپنی موڈ میں سروس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک سروس دینی ہے, ایک جو اس کی تھیوری تھی, اور اس کے اگینسٹ اس سے اماؤنٹ لینی تھی, بٹ چیزوں کو انفورس کرنے کا, جرمانہ کرنے کا وہ پاورز نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے ڈسیشن میکرز ہیں, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, MCN ہے,
ہمیں چاہیے کہ ہم جو اچھے سٹیز ہیں ان کے ماڈل کو دیکھ کے اگر ہمیں لیجسلیشن کر کے اس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو قانون سازی کرنی ہے اور اس کو امپروو تو کرنا ہے. یعنی یہ بھی ہم آگے امید رکھیں کہ اس پہ بھی لیجسلیشن ہوگی کہ ہم اپنی گاڑی سے تھرو نہ کریں, کیونکہ موٹر وے پہ آپ نہیں تھرو کر سکتے, وہاں پہ آپ کو فائن ہوتا ہے اور ان کے ایڈ بھی چل رہے ہیں اور اس سے بڑی اویئرنیس بھی لوگوں میں آ رہی ہے. لاہور میں تو کسی جگہ چلے جائیں, اسکول کے سامنے چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں تو لوگ تو اپنی گاڑی یا بائک سے چیز باہر پھینکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا, گاڑی پہ تو آپ فائن امپوز کریں گے, لیکن بائکرز پہ آپ کس طرح, کیا آپ کی ہوگی حکمت عملی, کیونکہ سیف سٹی تو آج تک یعنی سیف سٹی پروجیکٹ کئی بلینز آف روپیز اس پہ لگے, لیکن وہ گاڑیوں کے خلاف تو افیکٹو ہے, لیکن بائکس کے خلاف تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. ایک کوئی جو مائنڈ میں بات آتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹریفک وارڈنز اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, جس طرح وہ سیٹ بیلٹ پہ یا باقی جگہوں پہ کرتے ہیں, اگر ان کو پاور دے دی جائے گاڑی پہ کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی بندہ اگر جڑیاں لڑائیاں ٹریفک وائلیشن دے ہو رہی ہیں, لوگ گن سٹن دے. میں کہہ رہا ہوں کہ جرمانے کو تو چلیں چھوڑیں, سب سے امپورٹنٹ ہے جب قوم کا مزاج چینج ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. اگر ہمارے ٹریفک وارڈن ان کو جا کے یہی کہہ دیں کہ آپ نے گن پھینکے سے اٹھا کے دوبارہ اپنی گاڑی میں رکھ لیں, آگے جا کے کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے گا, لیکن ہم کوئی پیسے کے اتنے پیچھے بھاگ نہیں رہے کہ کوئی ریونیو جنریٹ کرنا ہے. اگر مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جائے, اگر صفائی کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو شاید بہت سے مسئلے ہمارے ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں. اچھا, اس میں آخری سوال میرا آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی کہ ایک ہمارا جو قومی کلچر بھی ہے, یعنی اب ہم ایک صفائی پسند قوم نہیں ہیں, باہر جا کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاربیج کس طرح آپ نے اگر آپ کے پاس ہے آپ کیسے اسے اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں, پھر جیسے ہی آپ کو کوئی کنٹینر نظر آتا ہے آپ اس میں اس کو تھرو کرتے ہیں, لیکن ہم اس کلچر کو کیسے, یعنی ہم کس طرح ان کو ایجوکیٹ کریں گے. بینگ اے کمپنی یہ بھی آپ کا کام ہے, اور اس سے آپ ہی کو ہیلپ ہوگی کہ لوگ اگر اس طرح سڑکوں پہ تھرو نہیں کریں گے, شہر صاف نظر آئے گا. یہ آپ ہی کی مدد ہے اس کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. کوئی پروگرام آپ کا ذاتی حیثیت میں دیکھیں, میں خود جو ہوں نا وہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف لاہور, ہم لاہور میں پلے بڑے گئے, پاکستانی تو ہیں. آفٹر پاکستانی جس نیشن نے بہت زیادہ مجھے انسپائر کیا وہ جاپنیز ہے, کیونکہ میری اپنی اربن ڈیولپمنٹ کی اسپیشلائزیشن کافی عرصہ وہاں پہ رہا ہے. اچھا, میں نے پورے ٹوکیو میں گھوما, اور چونکہ ہم لوگ یہی سیکھ رہے تھے سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کلین ڈرنکنگ واٹر, اربن پلاننگ کیسے ہوتی ہے. مجھے ٹوکیو میں ویسٹ بن نظر نہیں آئی, اور میرے ذہن میں سوال بھی تھا کہ کیوں. ہمارا شاید یہاں پہ ماڈل یہ ہے کہ پہلے ہم گند پھینکتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم مکینیکل سویپر لے کے, ڈمپر لے کے, کمپیکٹر لے کے اس گند کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. میں نے اپنے وہاں پہ جب ان سے بھی سوال پوچھا جو ٹرکش میونسپلٹی والوں سے, تو انہوں نے, وہ شاید ہم سے بہت سپیریئر لیول پر ہے, وہ کہتے ہیں ہم گند پھینکتے ہی نہیں ہیں. تو ہم تو پہلے گند پھینکتے ہیں, اسے اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں میں ویسٹ بنس نہیں دی ہوئی کہ دس از اے رسپانسبلٹی آف سٹیزن کہ وہ گند کیوں پھینکے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کچھ کلیکشن پوائنٹس ہیں جو اپنی کمیونٹی میں ہی ہیں, ہر بندہ میں بھی وہ بائک پہ ہے یا سائیکل پہ یا گاڑی میں ہے, اس نے اپنے لیے اپنا ویسٹ لیول پہ اپنی جگہ رکھا ہوتا ہے, وہ اپنی ویسٹ کو وہاں پہ جمع کرتا رہے گا, اور فائنلی کسی ڈیسٹینیشن پہ اگر وہ چیز نظر آئے گی تو وہاں پہ جا کے وہ ڈپازٹ کروائے گا. اور اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہمارا پہلے کلچر یہی ہے کہ ہمارے پہلے اپنے مائنڈ میں ہی فکس کرنے تھے, ہم نے ویسٹ کو پھیلانا نہیں ہے, پھینکنا نہیں ہے, بلکہ ویسٹ کو مینیج کرنے کے لیے کہیں کہاں جا کے فائنل ڈیسٹینیشن پہ کہاں لے کے جانا ہے. یقیناً گند پھیلانا اور اسے اٹھانا بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنا کلچر ہی چینج کر لیں اور اپنے اندر ہی ریسٹرکشن لگا لیں کہ ہم نے گاڑی کے باہر گند نہیں پھینکنا, کیلے کا چکا نہیں پھینکنا, اور اگر اس طرف جائیں گے تو شاید ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی چیزوں کو امپروو کریں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ سے آج کی گفتگو کا اس سے امید رکھیں گے کہ شہر میں ہمیں آئندہ جو آپ نے 4 ماہ کا ماڈل بتایا اس میں ہم دیکھیں گے کہ 4 ماہ تک آپ نے کہا کہ مشینری آ جائے گی تو ہم یعنی بالکل سائنٹیفک بنیادوں پر شہر کے کچرے کو صاف کریں گے. ناظرین, شہر کا کچرا اٹھانا, صاف کرنا بالکل ہمارے جیسے ملکوں میں حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں, اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں سے, اپنی بائک سے تھرو نہ کریں, بلکہ جو اس کے کنٹینرز بنے ہیں وہاں تک اس کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس کو اٹھانے میں آسانی ہو. اور یقیناً جو لوگ اس میں سے جو بلیک اکانومی ہے ہماری, کہ جو اس میں سے کچھ چیزیں اپنے لیے نکالتے ہیں اس کو بیچنے کے لیے, میں مانتا ہوں وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کنٹینر کو الٹائیں اور پورا جو کچرا ہے وہ سڑک پہ پھیلائیں اور اپنا مفاد پورا کر کے اس کچرے کو وہیں پہ پڑا رہنے دیں, اور پھر ان کے لیے وہ مصیبت کا باعث بنے اور اس کمیونٹی کے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنے. یقیناً اس کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. اپنے ہوسٹ یاس شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.